یقیناً اس کا قوی امکان ہے، میں نے کہا، کیونکہ اس کی شخصیت ابھی تک پردہ راز میں ہے اور نام کے فرضی ہونے کا امکان بھی بہت زیادہ ہے۔ خیر، آدم نے ٹھنڈی سانس لی۔ اب میں کیا کروں؟ میں یکایک مسکرایا۔ کل شب راتی سے میری ملاقات ہوئی تھی اور اس نے یقیناً میری تعریف کی ہوگی۔ آدم نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں، بلکہ اس نے تمہاری تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے تھے۔ کہتا تھا کہ آدم سے زیادہ ہوشیار، ذمہ دار، ذہین، فرض شناس، دور اندیش، دور بین وغیرہ وغیرہ آدمی اس روئے زمین پر اور کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ آدم نے بات کاٹ کر جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے چند لمحے غور کرنے کے بعد کہا، ڈیئر آدم، تم نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ یقیناً اہم ہیں، اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ یقیناً کارآمد بھی ثابت ہوں گی۔ میں نے ایک بار پھر تصویر پر نظر ڈالی۔ مگر یہ شخص باقر، میرا خیال ہے تم نے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی شاید کوشش نہیں کی۔ نہیں، کیوں؟ پانچواں آدمی، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ دارالحکومت کی پولیس کا خیال ہے کہ ڈکیتی میں ایک پانچواں آدمی شامل تھا جسے کار چلانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خیال غلط نہیں ہے، کیونکہ ڈکیتی کی واردات 4 افراد نے انجام دی تھی۔ سوال یہ ہے کہ واردات کے بعد وہ فرار کیسے ہوں گے؟ پیدل یا سائیکل پر تو بھاگیں گے نہیں، کار ہی مناسب ہوگی، اور کار چلانے کے لیے ایک عدد ڈرائیور چاہیے۔ پانچواں آدمی، سوال یہ ہے کہ وہ پانچواں آدمی کون ہے؟ اور آپ کے خیال میں وہ پانچواں آدمی باقر ہو سکتا ہے؟ ضروری تو نہیں، مگر ناممکن بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ بے شک باقر مجرمانہ سرگرمیوں میں ان کے ساتھ نہ ہو، لیکن ان کے واقف کاروں میں شامل تھا، لہذا ہو سکتا ہے کہ بوجہ ضرورت آخری وقت میں اس کی خدمات حاصل کی گئی ہوں۔ میں نے ایک سگریٹ سلگائی، پھر اضافہ کیا، اس پانچویں آدمی کے بارے میں اگر ہم معلوم کر سکیں تو ہو سکتا ہے کہ اس گتھی کی 1-2 گرہیں اور کھل جائیں۔ چنانچہ میاں آدم، تم ذرا زحمت کرو اور باقر کے بارے میں جو کچھ معلوم کر سکتے ہو کرو۔ آپ کو یہ بات پہلے کہنی چاہیے تھی، آدم بھننا کر بولا۔ ہاں، جب تم نے فون کیا تھا تب ہی مجھے کہنا چاہیے تھا، لیکن یار، آدمی بھول چوک کا پتلا ہے، اور ایک آدھ بھول چوک کا حق تو مجھے بھی حاصل ہے۔ میں نے رک کر ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک شرمندہ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی، جس میں کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوا۔ بہرحال شبراتی کی ہدایت کے مطابق میں تم سے معذرت کا طلبگار ہوں، اور مجھے ایک بار پھر دارالحکومت جانا پڑے گا۔ آدم بدستور خفا نظر آ رہا تھا، حالانکہ اس کی اداکاری کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی، اور اس کا مطلب ہوگا مزید خرچ، جس کی اجازت ہماری جیب بالکل نہیں دیتی۔ مگر کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ تم ضرور جاؤ اور جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کرنا۔ آدم نے ایک طویل سانس لی، جو کوئٹہ سے آنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سرد تھی۔ بہتر ہے۔ وہ رکا، پھر بولا، اور آپ کے شبراتی نے اور بھی کچھ کہا ہے؟ ہاں، میں نے سر ہلایا۔ تم واقعی بہت سمجھدار ہو۔ جانتے ہو، ایسے موقع پر شبراتی کچھ نہ کچھ ضرور کہتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا ہے کہ باقر کا حدود اربعہ تو معلوم کرو ہی، ساتھ ہی مارتھا کی طرف بھی ذرا توجہ دو۔ میں نے ایک لمحہ غور کرنے کے بعد اضافہ کیا، تم نے شاید اب تک مارتھا کو نہیں دیکھا، وہ مسٹر گلبرٹ کی بیوی ہے۔ جی ہاں، یہ اتفاق اب تک نہیں ہوا۔ تو پھر جانے سے پہلے ایک نظر اسے دیکھ لو، اس سے تمہاری بینائی تیز ہوگی اور وقت ضرورت کام آئے گی۔ مارتھا مسٹر گلبرٹ کی دوسری بیوی ہے، عمر میں اگرچہ مسٹر گلبرٹ سے کافی چھوٹی ہے، مگر بہرحال جوانی گزر چکی ہے۔ 15-20 سال پہلے تک یقیناً آفت رہی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ذرا محترمہ مارتھا گلبرٹ کے بارے میں بھی جو کچھ معلوم کر سکتے ہو کرو۔ یہ محترمہ آخر ہیں کون؟ مگر کیوں ہیں، اس چکر میں مت پڑنا۔ اور یہ کہ شادی سے پہلے ان کی زندگی کیسی گزری تھی، ان کے رشتہ داروں، پرانے دوستوں کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرو، وغیرہ وغیرہ۔ امید ہے تم وغیرہ وغیرہ کا مطلب سمجھتے ہوگے۔ میں علم غلم کا مطلب بھی سمجھتا ہوں، آدم نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ شاید کچھ حاصل ہو ہی جائے، میں نے کہا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چارلی جب ڈکیتی کی رقم لے کر فرار ہوا تو بالکل گمنام ہو گیا تھا۔ یہاں بھی وہ حلیہ اور نام بدل کر آیا تھا۔ بعد ازاں سلوین آئی تھی، فرض کرو وہ رقم اور چارلی ہی کے چکر میں یہاں آئی تھی، تو پھر سوال یہ ہے کہ اسے چارلی کی بابت کیسے علم ہوا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو کیا آپ مارتھا گلبرٹ پر شبہ کر رہے ہیں؟ میں کسی پر شبہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے مسمسی صورت بنائی۔ میں تو صرف معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سارا معاملہ بے حد الجھا ہوا اور سچ پوچھو تو کافی حد تک بے تکا ہے۔ ڈکیتی میں ملوث 4 افراد ایک ایک کر کے ختم ہو گئے،
مگر مسئلہ جوں کا توں ہے۔ کئی سوال ہیں جن کا کوئی جواب نہیں۔ ابھی تک ہم یہ نہیں جان سکے ہیں کہ سلوینا کے فلیٹ میں کون چوری چھپے جاتا رہا ہے اور اس کے لیے عقبی دروازہ کون کھولتا ہے۔ عقبی دروازے کی اندرونی جانب اور سیڑھیوں پر زنانہ اور مردانہ دونوں طرح کے جوتوں کے نشان ملے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دروازہ کھولنے والی کوئی عورت ہی ہو سکتی ہے، مگر وہ کون ہے؟ سلوینا، میگی یا پھر مارتھا؟ اگر ہم یہ جان سکیں کہ ان تینوں میں سے کون دروازہ کھولنے کی زحمت اٹھاتا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی صحت کے لیے مفید ہوگا۔ ایسا شبیراتی نے بھی کہا ہے۔ آدم نے برا سا منہ بنایا۔ غالباً اس کا ارادہ شبیراتی کو خوبصورت القاب سے نوازنے کا تھا، مگر اس نے ضبط سے کام لیا۔ قدرے ٹھہر کر بولا، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور محترمہ مارتھا گلبرٹ کا سارا جغرافیہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ میں ذرا ہوا خوری کے لیے جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ ہوا خوری؟ آدم نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ آج کل میری صحت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ خواب سیاہ و سفید دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ پہلے سینما اسکوپ اور رنگین نظر آتے تھے۔ شبیراتی سے مشورہ کیا تو اس نے ہوا خوری کی صلاح دی۔ اس کا کہنا ہے کہ ہوا خوری صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے دل کو تقویت ملتی ہے، دماغ روشن رہتا ہے، خواب ڈیجیٹل دکھائی دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ محبوب بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ ویسے یار آدم، یہ اردو شاعروں کا محبوب ہمیشہ مذکر کیوں ہوتا ہے؟ شاید اس لیے کہ اردو شاعروں کو خود اپنی جنس کے بارے میں کچھ ٹھیک علم نہیں ہوتا۔ آدم نے بے حد فلسفیانہ انداز میں جواب دیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ خیر، تو میں نے سوچا ہے کہ ذرا دریا پار جاؤں گا۔ سنا ہے کہ وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، تازہ اور فرحت بخش۔ ویسے بھی میں نے عرصے سے دریا نہیں دیکھا ہے۔ پتہ نہیں وہ اب بھی شمال سے جنوب کو بہتا ہے یا اب اس نے رخ بدل لیا ہے۔ تمہیں علم ہے؟ نہیں، میں نے تو خود بھی مدتوں سے دریا کی شکل نہیں دیکھی۔ آدم نے غالباً میری تقلید میں ٹھنڈی سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جیدی نے کہا تھا کہ ساجن جس مکان میں روپوش رہتا ہے وہ آبادی کی بالکل آخری قطار میں اور کونے پر واقع ہے، اور یہ کہ اس کا دروازہ گہرے بادامی رنگ کا ہے۔ مجھے مطلوبہ مکان تک پہنچنے میں کسی خاص دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن ابھی میں مکان سے کچھ دور ہی تھا کہ مجھے رکنا پڑا۔ شام کے لہجہ بلہجہ بڑھتے دھندلکے میں میں نے دیکھا کہ مذکورہ مکان کے قریب 2 پولیس کاریں کھڑی ہیں۔ چند ایک پولیس کے جوان مکان کے باہر موجود ہیں۔ لوگوں کا ایک مختصر سا ہجوم بھی اطراف میں نظر آ رہا تھا۔ فضا میں ایک تناؤ سا محسوس ہوتا تھا۔ لوگوں کی کچھ متجسس، کچھ خوفزدہ نگاہیں گہرے بادامی دروازے کی جانب نگراں تھیں۔ مجھے یہ خیال کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، اور میرے اس خیال کی اس وقت تصدیق بھی ہو گئی جب قریب سے گزرتے ایک بڑے میاں سے میں نے پولیس کی موجودگی کی بابت استفسار کیا۔ خون، بڑے میاں نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھیا، خون ہو گیا ہے۔ خون ہو گیا ہے؟ کس کا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کسی آدمی کا خون ہو گیا ہے، لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، بڑے میاں نے جواب دیا۔ لوگوں نے گولی چلنے کی آواز بھی سنی تھی۔ اچھا، میری حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ کیا اس گھر میں کوئی رہتا تھا؟ ارے بھیا، مجھے تو پتہ نہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر میں ایک آدمی رہتا تو تھا اور کبھی کبھی آتے جاتے دکھائی بھی دیتا تھا، لیکن بھیا مجھے پتہ نہیں کہ خون کس کا ہوا ہے، اسی کا یا کسی اور کا۔ بڑے میاں بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میں نے قدم اٹھایا۔ مقامی پولیس چوکی کا انچارج مکان کے باہر موجود تھا۔ اس کا نام بادشاہ خان تھا، مگر اپنے حلیے سے وہ محض عوام نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی اور ناک لمبی تھی اور مونچھیں اتنی گھنی کہ اوپری ہونٹ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ غالباً اس نے اپنے جسمانی اختصار کو مونچھوں کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے تعارف کے جواب میں اس نے نہایت خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے مجھ سے مصافحہ کیا اور اطلاع دی کہ وہ میرے نام اور کام سے کافی حد تک آگاہ ہے۔ جب میں نے آمد کی غرض و غایت بیان کی تو اس نے نہایت خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے صاف انکار کر دیا۔ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ قتل کس کا ہوا ہے؟ میں نے روا روی کے انداز میں پوچھا۔ ایک آدمی کا۔ کون ہے وہ؟ کیا وہ اسی گھر میں رہتا تھا؟ ابھی ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ وہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ابھی تو ہم نے تحقیقات بھی شروع نہیں کی۔ لوگوں سے پوچھ گچھ کریں گے تو شاید مقتول کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ بادشاہ خان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اور قاتل، کیا اس کے بارے میں کچھ علم ہے آپ کو؟ بادشاہ خان کے ہونٹوں پر یکایک ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ قتل ایک لڑکی نے کیا ہے جناب،
اور اس وقت وہ ہماری حراست میں ہے۔ قاتل ایک لڑکی ہے؟ میں نے یکایک حیرت سے کہا۔ کون ہے وہ؟ افسوس، اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، بادشاہ خان نے مایوسی سے سر ہلایا۔ جب ہم یہاں پہنچے تو لڑکی ہمیں اس کمرے میں ہی ملی جس میں واردات ہوئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ لاش سے کچھ دور دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ بولتی ہی نہیں۔ تاہم اتنا پتہ چلا ہے کہ وہ اس علاقے کی نہیں ہے۔ آپ کو اطلاع کب ملی تھی؟ میں نے گہری نظروں سے بادشاہ خان کے چہرے کو ٹٹولا۔ تقریباً 1 گھنٹہ قبل لوگوں نے گولی چلنے کی آواز سنی تھی۔ کل 4 گولیاں چلی تھیں۔ پھر ایک آدمی نے ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور پولیس چوکی پر فون کیا۔ موبائل فون کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو فون کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑتا۔ خیر، تو ہم نے یہاں پہنچنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی، لڑکی کو حراست میں لیا اور قادری صاحب کو اطلاع دی۔ سارا معاملہ بالکل صاف ہے۔ لڑکی اور مقتول آدمی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ لڑکی نے طیش میں آ کر مرد پر گولی چلا دی۔ شاید اس کی یہ نیت نہ رہی ہو، مگر ایسا ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے دوران بعض وقت آدمی ہوش کھو بیٹھتا ہے اور وہ کام کر گزرتا ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوتا، حتیٰ کہ قتل بھی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں۔ ہاں، خیر یہ بات تو شبراتی بھی جانتا ہے۔ شبراتی؟ کون شبراتی؟ بادشاہ خان بھونچکا ہو کر بولا۔ شاید آپ اسے نہیں جانتے، یا شاید جانتے ہیں مگر آگاہ نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کو جانتا ہے، وہ ہر شخص کو جانتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، مگر اس بات کو جانے دیں، آپ غالباً قادری صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ میں نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیا برآمد کی، ایک سگریٹ اپنے لیے سلگائی، ایک بادشاہ خان کو پیش کی، مگر اس نے نہایت خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ڈیوٹی پر ہے، لہٰذا ایسی کوئی پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ اس پر مجھے تعجب ہوا، مگر میں نے اس کا اظہار مناسب نہیں سمجھا۔ ایک کش لے کر ادھر ادھر ارد گرد میں نظر ڈالی۔ ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں کھڑے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے لوگوں کو دیکھا، پھر سوچ سمجھ کر نہایت مناسب و موزوں الفاظ میں بادشاہ خان سے مخاطب ہوا۔ خان صاحب، میں اس وقت جس کیس پر کام کر رہا ہوں اس سے اس مکان کا تھوڑا بہت تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے مقتول کا کوئی تعلق بھی اس معاملے سے ہو۔ اس بات سے انسپکٹر قادری صاحب بخوبی واقف ہیں۔ چنانچہ اگر آپ ایک نظر موقع واردات پر ڈالنے کی اجازت مجھے دے دیں تو میں بہت مشکور ہوں گا، اور میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ قادری صاحب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرا گمان تھا کہ بادشاہ خان نہایت خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے ایک بار پھر انکار کر دے گا۔ اس کا نام بادشاہ خان ضرور تھا، تاہم اس کے سینے میں بہرحال عوامی دل تھا۔ اس نے ایک لمحہ غور کیا، پھر مجھے غور سے دیکھا، ہونٹوں پر زبان پھیری اور زور سے سانس لی۔ آپ کسی چیز کو ہاتھ تو نہیں لگائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر چلیے ایک نظر دیکھ لیجئے، لیکن ذرا جلدی کیجئے، میں قادری صاحب کا انتظار کر رہا ہوں، وہ بس آنے ہی والے ہیں۔ بادشاہ خان کی میت میں نے مکان میں قدم رکھا۔ چھوٹا سا آنگن تھا، ایک مختصر سا صحن اور اس کے بعد 2 کمرے۔ بائیں جانب باورچی خانہ اور باتھ روم تھا۔ صحن میں 2 سپاہی موجود تھے۔ بادشاہ خان کے اشارے پر میں دائیں جانب والے کمرے میں داخل ہوا اور دروازے پر رک کر چاروں طرف نظر ڈالی۔ کمرے میں زیادہ فرنیچر نہیں تھا۔ ایک چارپائی، 2 کرسیاں، ایک چھوٹی سی میز اور ایک الماری۔ دروازے کے قریب ہی چند کھوٹیاں تھیں اور ان پر کچھ کپڑے ٹنگے تھے۔ میز پر ایک ایشٹرے دھری تھی اور سگریٹ کا پیکٹ۔ ایک پلیٹ میں نمکین بادام تھے۔ اس کے قریب ہی دیسی شراب کی بوتل جو نصف خالی تھی۔ میز کے نیچے ایک ٹوٹا ہوا گلاس پڑا تھا اور اس کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کمرے میں تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی ہے۔ چارپائی کے قریب فرش پر مرنے والے کی لاش پڑی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں نصف مڑی ہوئی تھیں، ایک ہاتھ کمر کے نیچے اور دوسرا اوپر کی جانب پھیلا ہوا تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک نظر مرنے والے پر ڈالی اور زور سے سانس لی۔ مرنے والا کوئی اور نہیں، پنٹو تھا۔ مگر پنٹو یہاں کیسے؟ یہاں تو جیدی کے بیان کے مطابق ساجن کا قیام تھا۔ ساجن کہاں ہے؟ پنٹو یہاں کیوں آیا تھا اور اسے کس نے گولی ماری ہے اور کیوں؟ میں نے حیرت سے سوچا۔ ایک کے بعد ایک کئی سوالات ذہن میں چکرا رہے تھے۔ اس گھر میں کسی لاش کا ملنا میرے لیے زیادہ تعجب خیز نہ ہوتا کہ جس نوعیت کے واقعات پیش آ رہے تھے ان میں کسی ایسی واردات کا ہونا بعید از امکان نہیں تھا، لیکن مجھے پنٹو کی لاش ملنے کی توقع نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کے بھاری بھرکم جسم کو دیکھا اور آگے بڑھ کر لاش کے قریب بیٹھ گیا۔ پنٹو کی مردہ آنکھوں میں حیرت کے آثار منجمد ہو گئے تھے۔ مگر یہ حیرت کیوں؟ کیا کسی ایسی بات کا پنٹو کو سامنے کرنا پڑا تھا جو اس کے لیے خلاف توقع تھی؟ میں نے اس کے جسم پر نظر ڈالی۔
اس کے سینے پر گولیوں کے 2 گہرے نشان تھے، ایک دائیں شانے سے ذرا نیچے، دوسرا بائیں طرف عین دل کے مقام پر، جو یقینی طور پر اس کی فوری موت کا سبب بنا ہوگا۔ اس کا سینہ خون سے تر تھا، زمین پر بھی خون کا ایک چھوٹا سا تالاب موجود تھا، گاڑھا سرخ خون جو اب دھیرے دھیرے سیاہی مائل ہوتا جا رہا تھا۔ لاش کا جائزہ لینے کے بعد میں نے بادشاہ خان کی طرف دیکھا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے 4 گولیاں چلنے کی آوازیں سنی تھیں؟ جی ہاں، مگر سینے پر تو صرف 2 گولیوں کے نشان ہیں۔ ادھر دیکھیے۔ میں نے کھڑکی کی جانب دیکھا۔ چوکھٹ سے ذرا ہٹ کر کوئی 2-3 انچ کے فاصلے پر 2 گہرے نشان نظر آ رہے تھے۔ پلاسٹر اکھڑ جانے کے سبب 2 چھوٹے چھوٹے گڑھے سے بن گئے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ فائر کرنے والے کا نشانہ کسی بنا پر چوکا تھا اور 2 گولیاں دیوار پر لگی تھیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ فرش پر اکھڑے ہوئے پلاسٹر کے باریک ٹکڑے ہی نہیں، دونوں گولیوں کے خول بھی موجود تھے۔ بادشاہ خان نے نہ صرف یہ کہ مجھے ہی کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا، بلکہ خود بھی کمرے کی ہر شے کو جوں کا توں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے جھک کر دونوں خول بغور دیکھے، پھر بادشاہ خان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا آپ کو آلہ قتل بھی مل گیا ہے؟ جی ہاں۔ بادشاہ خان گھنی مونچھوں کے نیچے یوں مسکرایا گویا آلہ قتل کا مل جانا اس کا ذاتی کارنامہ ہو۔ پستول لڑکی کے ہاتھ میں تھا اور وہ فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس نے کسی مزاحمت کے بغیر پستول ہمیں دے دیا تھا۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے فرار ہونے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی؟ جی ہاں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ بادشاہ خان نے چونک کر مجھے دیکھا، ایک لمحہ سوچا اور پھر سر ہلا کر بولا، ہاں صاحب، اس پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ واقعی اس نے بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، چپ چاپ پستول ہمیں دے دیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں ہے اور اسے یہ احساس بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ کچھ بولتی بھی نہیں۔ کہاں ہے وہ؟ پاس والے دوسرے کمرے میں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے ایک نظر دیکھنا اور 2-1 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ خان آگے تھا اور میں پیچھے۔ جب ہم کمرے سے نکلنے کے لیے آگے بڑھے، دروازے کے پاس پہنچ کر میری نظر ایک بار پھر کھوٹیوں پر ٹنگے کپڑوں پر پڑی۔ ان میں 2 قمیضیں بھی تھیں، ایک خاکی اور ایک سیاہ دھاری دار۔ میں یکایک رک گیا۔ ایک تجسس ابھرا، شاید چھٹی حس تھی جس نے اکسایا تھا۔ میں نے بالکل غیر ارادی طور پر ہاتھ بڑھایا اور دونوں قمیضوں کی آستینیں دیکھیں اور یکلخت دھیرے سے سانس لی۔ دھاری دار قمیض کی بائیں آستین کا بٹن غائب تھا، جبکہ دوسری آستین میں بٹن تھا۔ اس کا رنگ سرمئی تھا اور اسے ٹانکنے کے لیے سیاہ دھاگا استعمال کیا گیا تھا۔ جناب کیا دیکھ رہے ہیں؟ یکایک بادشاہ خان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ چلو۔ زیر حراست لڑکی ملحقہ کمرے میں تھی۔ بادشاہ خان کی میت میں نے کمرے میں قدم رکھا اور یکایک یوں رک گیا جیسے زمین نے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ بہت دیر سے میرے ذہن میں ایک خیال کلبلا رہا تھا، ایک شبہ، اور شاید لاشعوری طور پر میں اندر ہی اندر دعا مانگ رہا تھا کہ میرا شک غلط ثابت ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ بدترین خوف جو میرے ذہن میں مچل رہا تھا آخر کار درست ثابت ہوا۔ میرے سامنے جو لڑکی تھی اور جس پر قتل کا الزام تھا وہ کوئی اور نہیں، روز تھی۔ وہی سانولی سلونی دبلی پتلی لڑکی جس نے زندگی کے کتنے ہی ماہ و سال پنجرے میں بند ایک بے بالوں پر پرندے کی طرح گزارے تھے، جس کے فلیٹ میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے طور آویزہ تھے، جو نن بن کر چرچ کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتی تھی اور جس کی صرف ایک ہی آرزو تھی، پنٹو سے نجات حاصل کرنا۔ پنٹو مر چکا تھا، اس سے نجات مل گئی تھی، مگر اس طرح کہ اس پر قتل کا الزام تھا۔ لیکن کیا واقعی اس نے قتل کا ارتکاب کیا تھا؟ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، ساکت و صامت، دونوں ہاتھ گود میں دھرے۔ اس کی ٹھہری ہوئی نگاہ دیوار پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ، پھیکا اور بے روح نظر آتا تھا۔ شاید اسے خود احساس و ادراک نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ وہ اپنے وجود سے بالکل بے خبر نظر آتی تھی۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اس توقع پر کہ شاید وہ میری طرف متوجہ ہوگی، لیکن اس کے چہرے پر کسی تبدیلی کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی دیوار کو گھورتی رہی۔ میں نے زور سے سانس لے کر ایک نظر بادشاہ خان کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر روز کے سامنے فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ روز؟ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، نگاہ کا زاویہ بدلا۔ اس نے مجھے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نمودار نہیں ہوا۔ وہ بے روح نظروں سے مجھے یوں دیکھتی رہی جیسے پہچانتی ہی نہ ہو۔